جو بھی ریووک کرنا تھا 370 کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ضرور انالیسس کیا ہوگا کہ پاکستان کے ریئیکشنز کیا ہوں گے، واٹ ورلڈ ول ڈو اور پاکستان کیا کرے گا۔ پاکستان نے اس سے ایک سٹیپ ایکسٹرا نہیں کیا۔ یہ کبھی کیا ہوگا جو انہوں نے تو جو کوئی اسٹرانگ قسم کی روبسٹ قسم کی ریزنٹمنٹ شو نہیں ہوتی، نیگوسیشنز اور ریکنسیلیشن کی زیادہ ڈپلومیسی نظر آئی ہے اس رجیم کی بھی، اور کمپیئر کرنا پچھلی رجیمز کے ساتھ بھی آئی تھنک اٹ از ناٹ اپروپریٹ، بیکاز اب تو جیسے شہرہ کٹ گئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں بھارت نے پھر یہی نہیں بس کیا کہ 370 اس نے ختم کیا، 35A ختم کیا، یا اس نے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کرنی ہے یا باقی چیزیں، بلکہ اس نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک کو بھی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی اور اسے اپنے اندر ملانے کی بات کی۔ ہم نے اس پیس پروسیس میں اتنی مدد کی، اس سلسلے میں پاکستان رہا، لیکن اس سے پاکستان کو ابھی تک حاصل کیا ہوا، اور کشمیر پر کون سی پیش رفت امریکہ کی طرف سے ہوئی یا مغربی طاقتوں کی طرف سے ہوئی یا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کو ہم نے فیسلٹیٹ کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی جو میرے خیال میں نہیں ہوا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بار بار ہماری حکومت کی طرف سے اپیل جاتی ہے، کہتے ہیں نا وہ عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے۔ ایک زمانے میں اسی طرح ہم لوگ جو تھے بار بار اپیل کیا کرتے تھے بھارت سے کہ مذاکرات کر لیں، اور اتنا اپیل کرتے تھے کہ شرم آنے لگی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں وہی جواب ملتا تھا۔ کیا وہ ایکٹ کرتا ہے اس طرح سے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے، اور وہ کیوں کرے گا؟ بات یہ ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کی بات ہے، اقوام متحدہ تو بڑی طاقتوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے، ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے، جہاں پر ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اپیلوں کی سفارتکاری ہو رہی ہے، بالکل لگتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے، بھارت کوئی ظلم کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ذرا عالمی ضمیر دیکھے، یا ان کو معلوم ہونا چاہیے جیسے وہ لوگ بے خبر ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھیں ہم کتنے امن پسند لوگ ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتا گیا اور اس نے اپنے پلان امپلیمنٹ کیے۔ 5 اگست کے بعد پاکستان کی جو حکمت عملی ہے اور جو بھی ہم لوگوں نے جوابی کارروائی کی ہے کس حد تک مؤثر رہی ہے وہ؟ لیکن 5 اگست کے بعد انڈیا نے یہ آپریشن جو بھی ریووک کرنا تھا 370 کرنے سے پہلے انہوں نے ایک ضرور انالیسس کیا ہوگا کہ پاکستان کے ریئیکشنز کیا ہوں گے، واٹ ورلڈ ول ڈو اور پاکستان کیا کرے گا۔ پاکستان نے اس سے ایک سٹیپ ایکسٹرا نہیں کیا۔ یہ کبھی کیا ہوگا جو انہوں نے تو جو پلان کیا انہوں نے سوچا ہوگا پاکستان احتجاج کرے گا، پاکستان یونائٹڈ نیشن میں جائے گا، پاکستان OIC میں جائے گا، پاکستان انسانی حقوق کمیشن میں جائے گا، واچ ڈاگز میں جائے گا، اور وہاں جا کے کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا۔ نہ ہم نے ان کی کمرشل فلائٹس بند کی، نہ ہم نے ان سے تجارت بند کی، نہ ہم نے کوئی اوفینسو پوسٹر دکھایا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جی ہم نے کی دو جو نیوکلیر پاورز ہیں یہ آمنے سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے کہیں خدا نہ خواستہ اگر لڑائی ہوئی ان کی تو کہاں ڈائنامکس لڑائی کی ہوتی ہیں، کیا ہوگا وہ نہیں بتایا گیا۔ اب پھر افغانستان پیس پروسیس میں ہم نے بڑے سپورٹ کیے، بالکل وی شوڈ ہیو ڈن اٹ۔ ہم نے امریکہ سے ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی کہ جی ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ فار اس۔ ہمارا اس کے اوپر ایک یونائٹڈ نیشن کا چارٹرڈ ہے، ایک ریزولوشن ہے، اس کے بعد پھر شملہ معاہدے میں اگین وہ بائیلیٹرل ایشو ہے، تو کیسے انڈیا اس کو کر سکتے ہیں؟ آپ کے یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ جو ہے پرماننٹ تعینات ہے لائن آف کنٹرول کے بعد، سروڈ اوور دیئر آل دا ٹائم۔ تو ان چیزوں کے باوجود ہم صرف اگر یہ کہتے رہیں گے جب تک آپ کے ملک کوئی مدد نہیں کرے گا، جب تک آپ خود کھڑے نہیں ہوں گے، اینڈ یو ول لک انٹو دی آئیز آف دی اینیمی اینڈ ٹیل دیم وی مین بزنس۔ جاہرانہ پوسچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مشال صاحبہ، روایتی سفارتکاری جو ہے پاکستان کر رہا ہے جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا، لیکن بھارت کی جتنی حکمت عملی ہے وہ ساری کی ساری غیر روایتی ہے۔ اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا اب تک انداز رہا ہے مدھم چلنے کا، سفارتکاری کا، یہ بھارت پہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو جورسڈکشن جو چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 میں فال کرتی ہے UN چارٹر کے، اس کے مطابق اس ڈسپیوٹ کو ہائی لائٹ کرنا اسپیشلی پوسٹ 370 یا 35A کی ایبروگیشن یہ انڈینجر کرتا ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو۔ جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کی ہے، آئی ایگری ود ہم آن میجورٹی آف دا تھنگس کہ کوئی اسٹرانگ قسم کی روبسٹ قسم کی ریزنٹمنٹ شو نہیں ہوتی، نیگوسیشنز اور ریکنسیلیشن کی زیادہ ڈپلومیسی نظر آئی ہے اس رجیم کی بھی، اور کمپیئر کرنا پچھلی رجیمز کے ساتھ بھی آئی تھنک اٹ از ناٹ اپروپریٹ، بیکاز
اب تو جیسے شہرہ کٹ گئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں جو ظلم ہو رہا ہے, پھر کورونا ہے, ڈبل لاک ڈاؤن, تو اس کے اوپر جتنے وی ریئلی نیڈ ٹو ریٹروسپیکٹ, وی نیڈ ٹو سی دا لیگل آپشنز دیٹ وی ہیو, وی نیڈ ٹو ٹیک اوپینین فرام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ایکسپرٹس اینڈ نیشنل لا کے ایکسپرٹس, کیونکہ یہ ایک لا فیئر کیا ہے انڈیا نے اینڈ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. اور اس کے اندر بہت بہت وائٹل ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اس کے اوپر اپنے کچھ اسپیشل انوائز ہوتے, ابھی تک انوائز نہیں کیے گورنمنٹ نے نامنیٹ, جو کہ ایکسپرٹ ہوں کچھ یا وہ جاتے مشال, ہمیں کرنا کیا, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذرا سا ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ آپ کا فیڈ بیک آگے میں چاہوں گا وانی صاحب سے کوئکلی کامنٹ لوں, پہلے ذرا اس چیز کو ریپ اپ کریں کہ وانی صاحب پاکستان کا جو اب تک حکمت عملی رہی اس سے آپ کے نزدیک کوئی دباؤ پڑا بھارت پہ یا کچھ بھی نہیں ہوا؟ دیکھیں, صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی دباؤ پڑا ہوتا تو بھارت اپنے عزائم میں اپنے جو اس نے آگے کی حکمت عملی تھی اس سے آگے نہیں بڑھتا. جب 5 اگست کے واقعات ہوئے اس کے بعد سے ہم نے, جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, روایتی سفارتکاری تو کی, ہم اقوام متحدہ میں گئے, ہم مختلف جگہوں پر گئے, پرائم منسٹر نے بات کی, وزیر خارجہ نے بات کی, OIC میں گئے, ریزولوشنز آئے, لیکن یہ ریزولوشنز اور کنڈیمنیشنز جو ہیں عرصہ دراز سے آ رہی ہیں, لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ اس خطے میں اکثر لوگ ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. نیوکلیئر فلیش پوائنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں, اس انداز میں وہ سامنے آ جائے, اور تب جا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کسی جگہ کسی قضیے میں شامل ہوتی ہے, اس میں دخل اندازی کرتی ہے. 5 اگست کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی, جو میرے خیال میں جو حکمت عملی, ناقص حکمت عملی تھی اس وقت کی, وہ کہ آئی ایم ناٹ فار دا وار, جنگ کے لیے میں بھی نہیں ہوں, کوئی چاہتا ہے کہ جنگ ہو, لیکن ہم نے جنگ کو بالکل ٹیبل سے ہٹا دیا اس وقت. وہ وجہ وہ ایک لمحہ تھا جس سے بھارت کو شے ملی, اور بھارت نے پھر یہاں ہی نہیں بس کیا کہ 370 اس نے ختم کیا, 35A ختم کیا, یا اس نے کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کرنی ہے یا باقی چیزیں, بلکہ اس نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک کو بھی کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی اور اسے اپنے اندر ملانے کی بات کی. تو المختصر بات یہ ہے کہ سفارتکاری اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کوفی عنان نے کہا تھا کہ ڈپلومیسی بیکڈ بائی فورس از ایون بیٹر. تو اگر اس طاقت کے ساتھ اس سفارتکاری کو کیا جائے, وہ ساتھ ہو, تو وہ بہتر ہو سکتی ہے, اس کے بہتر نتائج مل سکتے تھے. آپ نے بتایا جیسے کہ ہم نے اس پروسیس میں اتنی مدد کی, اس سلسلے میں پاکستان رہا, لیکن اس سے پاکستان کو ابھی تک حاصل کیا ہوا, اور کشمیر پر کون سی پیش رفت امریکہ کی طرف سے ہوئی یا مغربی طاقتوں کی طرف سے ہوئی یا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جن کو ہم نے فیسلٹیٹ کیا. تو اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی جو میرے خیال میں نہیں ہوا ہے. ہاں, روایتی سفارتکاری تو ہوئی, وہ ایک جو پاسبلٹیز سفارتکاری میں تھی وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے اقتصادی مفادات ہیں. اثر ہونا تھا, بڑا محدود ہونا تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھارت پہ دباؤ نہیں ڈال سکی. میرے خیال میں تینوں شرکاء کی یہی رائے ہے, جو کہتے ہیں نا ہمارے پروگرام میں اتفاق رائے ہے. وانی صاحب, ایک زمانے میں جس طرح آج کل ہمارے یہاں بار بار ہماری حکومت کی طرف سے اپیل جاتی ہے, کہتے ہیں نا وہ عالمی ضمیر کو جگانے کے لیے, ایک زمانے میں اسی طرح ہم لوگ جو تھے بار بار اپیل کیا کرتے تھے بھارت سے کہ مذاکرات کر لیں, اور اتنا اپیل کرتے تھے کہ شرم آنے لگی تھی, اور ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں وہی جواب ملتا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال ہے, اپیلوں کی سفارتکاری ہو رہی ہے, بالکل لگتا ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے بھارت, کوئی ظلم کرتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ذرا عالمی ضمیر دیکھے, یا ان کو معلوم ہونا چاہیے جیسے وہ لوگ بے خبر ہیں. تو عالمی ضمیر تو جاگنے والا نہیں ہے, پہلا مرحلے پہ تو آپ کو خود ہی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. جی دیکھیں, بات یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جاگا نہیں ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, اور ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں, لیکن بات یہ کیا وہ ایکٹ کرتا ہے اس طرح سے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے, اور وہ کیوں کرے گا. بات یہ ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کی بات ہے, اقوام متحدہ تو بڑی طاقتوں کی لونڈی بنی ہوئی ہے, ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے, جہاں پر ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوتا وہاں کرتے ہیں. لیکن جہاں پر یہ کشمیر جیسے معاملات, جہاں وہاں پر عالمی برادری کی جو وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے, وہ نظر نہیں آتی ہے, وہاں پر وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے طاقت سے بات کرنی ہے.
پہلے بھی ہم یہ کہتے رہے جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے ہم مذاکرات چاہتے ہیں تو اس سے ہم تو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھیں ہم کتنے امن پسند لوگ ہیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی جس دشمن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتا گیا اور اس نے اپنے پلان امپلیمنٹ کیے مودی نے 2014 سے آ کر ہی شروع کیا تھا کہ میں نے یہ 370 35 ختم کرنے